دوستوں تو دیکھ سکتے ہو ابھی ہم لے کے ہیں اسٹوری پہلا رمضان کا روزہ. تو گیس دیکھنے سے پہلے جو بھی بھائی میرا آیا ابھی جو بھی نیا یوٹیوب میرے چینل کو دیکھنا ہے تو سبسکرائب کریں. اور یہ جو کہ اے آئی ویڈیو ہیں بہت زیادہ فیمس ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور اینیمیشن ویڈیو ہے تو دیکھتے ہیں. چلو ہم سبھی اپنے ویڈیو دیکھتے ہیں. تو فائنلی میں اسٹارٹ کر دیتا ہوں. رمضان کا چاند نظر آتے ہی پورے گاؤں میں ایک عجیب سی خوشی پھیل گئی. مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے آواز گونجی، کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے. اب رمضان آ چکا ہے. اب اس نے رمضان کا ہر گھر میں رونقیں بڑھ گئیں. عورتیں سحری کی تیاری کرنے لگیں، بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے اور مسجد میں لوگ تراویح کی باتیں کرنے لگے. لیکن اسی خوشی کے ساتھ گاؤں میں ایک اور چیز بھی جاگ گئی، مہنگائی اور لالچ. گاؤں کے بازار میں ایک نیا تماشا. اگلی صبح بازار کھلا تو ہر دکان پر ہجوم تھا. لوگ آٹا، چینی، دودھ، کھجوریں، گھی، چاول اور پھل خریدنے نکلے. تو بھائی بہت مہنگائی بڑھ چکی ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے قیمت پوچھی، ایک بوڑھے شخص کی زبان سے بے اختیار نکلا، ارے یہ کیا؟ پچھلے ہفتے آٹا 120 کا تھا، آج 200. مہنگائی کر دی مارا چاہیے. ایک عورت رونے لگ گئی. میرے بچوں کے لیے سحری کا دودھ تک مہنگا کر دیا. ایک نوجوان نے دکاندار سے کہا، بھائی رمضان آیا ہے، کچھ تو اللہ کا خوف کرو. مگر دکاندار ہنس کر بولا، رمضان میں تو رزق بڑھتا ہے بھائی، یہ کمائی کا مہینہ ہے. تو بھائی اس میں یہ کہتا ہے کہ مطلب رمضان آتا ہے تو یہ سوچتا ہے بھائی میرا کمائی کا افسر آ گیا، یعنی مجھے موقع مل گیا کمائی کرنے کا. لیکن نہیں بھائی، ابھی ماہ رمضان آیا ہے، اس میں مہنگائی کا ظلم بڑھ گیا ہے. تو دیکھو اور ویڈیو دیکھو. یہ جملہ سن کر کئی لوگوں کے دل کانپ گئے، کیونکہ رمضان عبادت کا مہینہ تھا، کمائی کے نام پر ظلم کا نہیں. اسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی. لوگ اسے پیار سے کہتے تھے گاؤں پنڈ کی شہزادی. وہ کوئی محل میں رہنے والی شہزادی نہیں تھی، بلکہ ایک عام گھر کی بیٹی تھی. سر پر سفید دوپٹہ، سادہ پاکستانی لباس، نرم لہجہ اور آنکھوں میں حیا. لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا. وہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتی، سچ بولتی اور انصاف کی آواز بنتی. لوگ کہتے تھے یہ لڑکی نہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہے. پریشان عوام شہزادی کے پاس پہنچ گئی. رمضان کے پہلے روزے سے ایک دن پہلے گاؤں کے کچھ لوگ شہزادی کے گھر آئے. ان میں ایک امام صاحب بھی تھے، ایک بوڑھی ماں بھی اور کچھ غریب مزدور بھی. سب کی آنکھوں میں پریشانی تھی. امام صاحب نے کہا، بیٹی، رمضان آیا ہے، ہم چاہتے ہیں عبادت کریں، روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، لیکن بازار والوں نے ہر چیز مہنگی کر دی ہے. بیٹی، میں نے اپنے یتیم بچوں کے لیے صرف کھجوریں لینی تھی، مگر اب تو وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی. ایک مزدور نے کہا، ہم تو روزہ رکھنا چاہتے ہیں، مگر مہنگائی نے روزہ بھی مشکل کر دیا. شہزادی کا دل کانپ گیا. اس نے آسمان کی طرف دیکھا. یا اللہ، رمضان کے مہینے میں ظلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادی کا بازار کی طرف قدم. شہزادی فوراً بازار پہنچی. وہ سیدھی سب سے بڑی دکان پر گئی. دکان پر بوریاں لگی تھیں، چینی کے تھیلے، گھی کے ڈبے اور کھجوروں کے ڈھیر. شہزادی نے دکاندار سے کہا، بھائی، رمضان آ گیا ہے، قیمتیں کم کرو، یہ مہینہ اللہ کے خوف کا ہے. دکاندار نے حقارت سے جواب دیا، بی بی، رمضان میں تو خریدار زیادہ ہوتے، قیمتیں بھی اوپر جاتی ہیں، یہی کاروبار ہے. شہزادی نے سخت لہجے میں کہا، یہ کاروبار نہیں، یہ ظلم ہے. دکاندار نے ہنستے ہوئے کہا، ہم کیا کریں، ہمیں آگے سے ڈیلر مہنگا دے رہا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، کمائی کا مہینہ. یہ بہت زیادہ ہے، لوگ بھوکے رہ جائیں گے.
یہ سن کر شہزادی نے دل میں فیصلہ کر لیا، اگر ڈیلر کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے تو میں ظلم کی جڑ تک جاؤں گی۔ اب یہ من میں کچھ ارادہ کرتی ہے، دیکھتے کیا کر پاتی ہے یہ۔ اصل مجرم کون تھا؟ بھائی ابھی نئے ہیں بھائی۔ شہزادی نے پتہ لگایا کہ گاؤں کے باہر ایک بڑا گودام ہے جہاں ایک بڑا ڈیلر رمضان سے پہلے ہی سامان جمع کر لیتا تھا۔ چھپا کر رکھو سب کچھ، کوئی نہ دیکھے، رمضان قریب ہے، نرخوں میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر رمضان کے آغاز پر قیمتیں دوگنی کر دیتا تھا۔ وہ جانتی تھی یہی اصل فتنہ ہے، پیچھے سے مہنگائی بڑھا۔ ذخیرہ اندوزی، منافع خوری، حرام کمائی۔